بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال الله سبحانه وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. شیخ صاحب فرماتے ہیں ای وذکروا یعنی یاد کرو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب ہم نے تمہارا پختہ عہد و پیمان لیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل سے جیسا کہ آپ پیچھے سن چکے ہیں تورات کو قبول کرنے اور اس میں جو علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید، اللہ کے انبیاء اور رسل پر ایمان اور اس طرح ان کے جو شرائع ہیں، جو احکامات ہیں دین کے تفصیلی احکامات ان کی شریعت میں، ان کو تسلیم کرنا، انہیں قبول کرنا اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کرنا. آپ پہلے بھی سن چکے ہیں کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، یہ ان سے عہد لیا، پختہ عہد دیا ان کا. اور وذکروا یعنی یہ شیخ صاحب جو فرما رہے ہیں گویا وہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک طرح سے یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ ان کو یاد فرما رہے ہیں، ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ تم سے جو اللہ نے جو عہد لیا، اللہ کی رحمت ہے نا کہ اللہ کسی قوم سے اپنی اطاعت کا عہد لے، پختہ عہد و پیمان لے، اسے کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جبر کے ساتھ بھی کسی کو مجبور کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. وہ ہر شے پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، لیکن اس کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مکلف فرماتا ہے ان کے اختیار کے ساتھ کہ اپنے اختیار سے وہ تسلیم کریں اور اس امانت کو سمجھیں. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. تو یہ 10ویں نعمت ہے. اگر آپ اس کو شمار کریں تو مفسرین نے کہا کہ یہ 10ویں نعمت بنتی ہے، یعنی شروع سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو انعام تھا، تورات کا دینا، بادل کا سایہ فگن ہونا، اس طرح سے من و سلوہ اور تمام نعمتوں کو شمار کرتے چلے جائیں، تورات کا ان کو دیا جانا، پھر یہ 10ویں نعمت ہے اسی سلسلے میں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الْعَهْدُ الثَّقِيلُ الْمُؤَكَّدُ بِالتَّخْوِيفِ لَهُمْ، یہ ایک مضبوط اور مؤکد شدہ بھاری عہد تھا جو ان سے لیا گیا اطاعت کا. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا جو عہد ہے ہم سب نے بھی کیا ہوا ہے، ہمیں بھی ایک کتاب دی گئی ہے جو یقیناً اس کتاب سے زیادہ روشن ہے اس پر، بلکہ تمام کتابوں پر وہ نگران ہے، مہیمن ہے اور اعلیٰ ہے اور ہر اعتبار سے برتر ہے، محکم ہے. ہمیں بھی وہ کتاب عطا کی گئی ہے اور ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے گئے اپنے اس عہد و پیمان میں جو ہم نے اس کے ساتھ کیا اس میں داخل ہیں، لیکن اس کو پورا کرنا اور اس عہد پر پورا اترنا یہ انسان کے لیے باعث رحمت ہے. اگر انسان اس کو قبول کر لے لیکن اس کا حق ادا نہ کرے، بے رغبتی کرے، اس سے اعراض کرے یا اس میں تہاون سے، سستی سے، مداہنت سے اور اس کو ادب کے خلاف اہمیت نہ دیتے ہوئے اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ اختیار کرے تو پھر یہ جو امانت ہے یہ اس کے خلاف حجت اور دلیل بن جاتی ہے، اس کے حق میں نہیں رہتی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مکلف کیا، یعنی مکلف تکلیف سے ہے نا، تو وہ اس کا ایک معنی بیان کرتے ہیں جو اتنا درست نہیں ہے کہ اللہ نے انسان کو تکلیف میں ڈالا. معاذ اللہ نے انسان کو تکلیف میں نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسان اتنی ہی جو بوجھ اٹھا سکتا ہے اللہ نے اتنا ہی بوجھ اس کو دیا، لیکن حقیقتاً یہ شریعت اس کے لیے رحمت ہے. یہ شریعت کیا ہے اس کے لیے؟ رحمت ہے. قرآن کریم کا نزول، آیات، احادیث مبارکہ اس کے لیے رحمت ہے، زحمت کا باعث تو نہیں ہے.
تو فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. اب دیکھیے یہ جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا بھی، تورات اللہ نے اتاری اور کہا کہ اسے قبول کر لو، اس کو لے لو، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، چونکہ بہت ہی عناد والی قوم ہے، شدید قوم ہے. آپ سن چکے ہیں پہلے خصلت صفات جو اللہ کے انبیاء اور رسول کو قتل کرنے سے دریغ نہ کرتی ہو. ظاہر سی بات ہے کہ اس قوم میں کتنی شدت اور سختی ہوگی، کتنا تعصب ہوگا. تو یہ ان کی صورتحال ہے. بالتخویف لہم ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے اٹھا دیا تم پر طور، پہاڑ کو. یعنی اللہ نے کہا کہ اس کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، اس کتاب کو قبول کرتے ہو، لیتے ہو یا نہیں لیتے. اس طرح سے اللہ نے، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک طرح سے ایمان مکرہ، یعنی ان کو اس طریقے سے ڈرا کر بالتخویف لہم کہ ان کو اپنی جان کا خوف ہوا تو انہوں نے اسے قبول کیا. سبحان اللہ. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے ان کے لیے. کتنی یعنی بے انتہا شفقت اور رحمت ہے نا، کہ اللہ اگر چاہیں تو ان کو جس طرح چاہیں ان سے یہ قبول کروا لیتے، ان کو مجبور کر دیتے، لیکن نہیں، ان کو اپنے اختیار سے قبول کرنے پر مجبور کیا. اس طرح سے اللہ کی مثال نہیں ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بات کو سمجھانے کے لیے ایک مشفق باپ جو ہے اپنے بچے کو کڑوی دوا دیتا ہے، بچہ اسے نہیں لینا چاہتا، لیکن باپ سختی کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس بچے کی شفا جو ہے اور اس کا علاج اس دوا میں ہے، ورنہ یہ مہلک بیماری کا شکار ہو جائے گا. وہ سختی کرتا ہے. اس کی جو سختی ہے اس وقت اس کی رحمت ہوتی ہے باپ کے لیے، باپ کی بیٹے کے لیے. اسی طرح سے ہے نا، یہی صورتحال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی عظمت دیکھیے کہ وہ اپنے بندے پر، یعنی اس کو اگر اپنی رحمت بھی دیتا ہے، اپنی رحمت اتارتا ہے، علم اتارتا ہے، نور اتارا ہے تورات کی شکل میں، وہ نہیں قبول کرتے ہیں. تو اللہ نے ان پر پہاڑ بلند کر دیا اور ان کو اس سے ڈرایا، اور وہ سجدے میں گر گئے. سجدے میں اس طرح سے گرے کہ اپنی ایک پہلو پر سجدہ کیا، بائیں سائڈ پہ، چہرے کی بائیں جانب، اور دائیں آنکھ ایسے اٹھا کر دیکھتے رہے آسمان کی طرف کہ پہاڑ اوپر ہے یا نہیں. تو اسی طرح اس کی حالت میں انہوں نے قبول کیا. کئی علماء نے کہا ہے کہ آج بھی یہود کا جو سجدہ ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، اس کے بارے میں تاکید کی جا سکتی ہے، لیکن بعض علماء مفسرین، یہ بعض علماء نے لکھا ہوا کہ ان کا جو سجدہ ہے آج بھی اسی نوعیت کا ہے کہ وہ مکمل سجدہ اپنی پیشانی اور چہرے پر نہیں کرتے، بلکہ ایک جانب پہ کرتے ہیں اور ایک جانب ایسے اٹھا کر رکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ وہ سجدہ ہے جس سے ہمیں شدت سے اور خوف سے نجات ملی تھی اللہ کے عذاب سے، ہم یہی سجدہ کریں گے. ورفعنا فوقکم الطور. اور دوسرے مقام پر تفصیل ہے اس کی سورہ اعراف میں. یہاں تو ہے نا طور، اب اس سے مراد طور پہاڑ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک کوئی عام پہاڑ، کسی کو پہاڑ کو طور کہا جاتا ہے، خاص طور پر وہ پہاڑ جس پر سبزہ اگتا ہو، درخت اگتے ہوں، اسے بھی طور کہتے ہیں. دوسرے مقام پر یہاں چونکہ اجمال ہے، یعنی مختصراً بیان ہوا، یہاں پہ چونکہ ذکر ہو رہا ہے اللہ کی نعمت کا، اور بالکل اختصار کے ساتھ. آپ یہ پہلے سن چکے ہیں قرآن کریم میں، قرآن کا جو اسلوب ہے، کئی مثالیں آ چکی ہیں. سابقہ درس میں بھی اس کی مثال ایک آ چکی تھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی موقع پر اختصار فرماتے ہیں، کسی موقع پر تفصیل فرماتے ہیں، تو وہ اس کی مناسبت سے ہوتا ہے نا، مقام کی مناسبت سے ہوتا ہے کہ یہاں پر کس طرح کا موضوع چل رہا ہے. یہاں پر ان کو جو ہے وہ مختصراً ان کو تنبیہ کرنا مقصود ہے، ان کی سابقہ جو ان کا کردار تھا اور ان کا جو عمل تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کے بالمقابل، اس کو بیان کرنا اور اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا مقصود ہے. فرمایا ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوۃ. لیکن سورہ اعراف میں کچھ تفصیل سے بیان فرمایا اسی کی چیز کو کہ وہ پہاڑ کو، یا تو ہے نا رفعنا فوقکم، تم پر بلند کر دیا، اٹھا دیا تمہارے اوپر، لیکن اس سے کوئی شخص تعویل کر سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے کیا مراد ہے اٹھانے سے، بلند کرنے سے. وہاں فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، وہاں طور نہیں فرمایا. الجبل میں جو ہے وہ زیادہ یعنی اس پہلو سے بلیغ ہے کہ اس میں عظمت کا تصور ملتا ہے کہ پہاڑ ہے. اور نطق کا لفظ ہے، نطق جو ہے وہ اس سے مراد ہوتا ہے کہ آپ نے کسی شے کو، جیسے کیل کو اکھاڑتے ہیں نا، یعنی زور سے کسی شے کو اگر ہلا کر اکھاڑا جائے، کیل کو آپ سیدھا باہر نہیں نکال سکتے ہیں، اسی طرح سے ہے نا. تو نطق کا مطلب ہے کہ اس کو اس طرح سے پہاڑ کو زمین سے اکھاڑا گیا، گویا کہ اس کی جڑیں ہیں زمین کے اندر، اور وہ میخوں کی طرح تو گڑے ہوئے ہیں نا. وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا. نطق میں یہ مفاہیم موجود ہیں کہ زور سے، شدت سے اس کو ہلا کر ایسے اکھاڑا جائے. نطقنا الجبل فوقہم کأنہ ظلۃ، گویا کہ وہ ایک سائبان ہے جو ان کے اوپر ہے. اور پہاڑ اگر انسان کے اوپر، سیاہ پہاڑ اس طرح سے اگر سایہ فگن ہو اور ان کو محسوس ہو گیا، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان کو یہ یقین ہو گیا کہ ان پر یہ گرنے والا ہے، تو فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے، قوت سے پکڑ لو. کیا مطلب ہے قوت سے پکڑ لو؟ زور سے پکڑ لو تو اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے.
کیا مراد ہے اس سے؟ اس قوت سے کیا مراد ہے؟ خذوا ما آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو، یعنی ہر چیز میں قوت ہونی چاہیے۔ تو رات کو پڑھنے میں قوت ہونی چاہیے، اس کے اندر جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے میں قوت ہونی چاہیے، اور سب سے پھر بڑھ کر اس کا جو نتیجہ ہے اس پر عمل کرنے میں قوت ہونی چاہیے۔ یہ وہ قوت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ اپنے مومن بندوں سے جس کا مطالبہ کرتا ہے، قرآن کریم ہو یا شریعت ہو، اسے قوت سے پکڑا جائے، اسے مضبوطی سے پکڑا جائے۔ ہاتھوں سے مضبوطی سے نہیں پکڑنا ہے، ہاتھوں سے پکڑ لیا نہیں، بلکہ اس کے اندر جو علم ہے۔ اب یہ ہماری جو شریعت ہے سبحان اللہ، بہت سے اس میں احکامات ہیں۔ قرآن کریم کو لیجئے مثلا، قرآن کریم کے لیے انسان کا وقت نکالنا، اس کو یاد کرنا، بلکہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس بندے کو کہ اذا عمل عملا ان یتقنا، کہ جب وہ کوئی کام کرے اس کو خوب مہارت اور اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے اس کو انجام دے۔ کوئی بھی کام کرے، جو کام اس نے کرنا، اللہ کو پسند ہے کہ وہ کام بہترین طریقے سے کرے، خواہ وہ دنیاوی مباح کاموں میں سے کوئی کام کیوں نہ ہو، اس کام کو اچھے طریقے سے کرے۔ آپ کسی کاروبار میں ہیں، کسی تجارت میں ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اپنی اس صنعت میں، اپنے اس پیشے میں، اپنے پروفیشن میں، جو بھی آپ کا کام ہے اس میں آپ کو مہارت اور اتقان ہو، اس کو اچھے طریقے سے کریں۔ ٹھیک ہے؟ ابھی کل پرسوں مجھے ایک تکیہ ایک مشہور کمپنی کا منگوانے، میں اس کی اب نیگیٹو مارکیٹنگ نہ ہو جائے، منگوانے کا اتفاق ہوا، تو ایک اچھا بہتر تکیہ تھا، لیکن اس کی جو زپ تھی وہ اتنی ناقص تھی کہ اس پر ایک رات سونے سے وہ زپ اس کی جو ہے وہ کھڑ گئی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کا جو انہوں نے اس کی قیمت رکھی ہوئی ہے، اس میں اگر یہ چاہتے تو 10 روپے کی بجائے 100 روپے والی زپ بھی لگا سکتے تھے نا۔ تو اللہ پسند فرماتا ہے اس قسم کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، اس انسان کی سوچ کا پتہ چلتا ہے۔ انسان کو ہر عمل میں، یہ تو دنیا کے اندر بات، دین کے معاملے میں انسان کو متقن ہونا چاہیے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ، اے یحییٰ کتاب کو پکڑ قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ اسی تورات کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اللہ کو جو قوی مومن ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے ضعیف مومن کے مقابلے میں۔ قوی مومن اللہ کو پسند ہے، محبوب ہے۔ اور قوت سے یہاں مراد جسمانی قوت نہیں ہے صرف، وہ بھی ایک کوئی شک نہیں، اللہ کی نعمت ہے، اگر دین کے لیے استعمال ہو ایک خیر ہے، کوئی شک نہیں، مومن کے اندر ہے تو وہ خیر ہے۔ لیکن علماء نے جیسا کہ بیان کیا، یہاں پر اصل قوت جو مراد ہے وہ ایمان کی قوت ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ جو جسیم ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، لیکن فتنوں کے بالمقابل بالکل کمزور، مچھر کے پر سے بھی کمزور ثابت ہوتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ جو بالکل ضعیف اور کمزور معلوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے دین میں اللہ نے ان کو استقامت اور ثبات دیا ہوتا ہے، اور باطل کے بالمقابل ان کے پاس ایک قوت ہوتی ہے۔ پھر جو جسمانی قوت ہے، اس میں تو انسان کا اپنے اختیار بساوقات نہیں ہوتا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، چھوٹا ہے، جسم جیسا بھی ہے، اس کی اعصاب اور اس کے عضلات کیسے ہیں، لیکن ایمان اور علم اس میں انسان کا کسب داخل ہے۔ قرآن کریم کو جب آپ حفظ کریں تو آپ اس کو قوت کے ساتھ حفظ کریں، اس کو بھولیں نہیں۔ آپ نے جو حفظ کرنا ہے اس کو اچھا حفظ کریں، جو سمجھنا ہے اس کو صحیح طرح سے سمجھیں، جو پڑھنا ہے اس کو اچھے انداز سے پڑھیں، اس کا جو علم حاصل کرنا ہے اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو قوت کے ساتھ پکڑنا پسند ہے۔ کمزوری اور ضعف جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ انسان عمل میں ضعیف ہو، اپنے رزق کمانے میں ضعیف ہو، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے، زندگی میں توحید کے اندر کمزور ہے، فتنوں کے بالمقابل کمزور ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ، دعوت اللہ، تعلیم، یہ تمام چیزیں قوت مانگتی ہیں۔ ضعیف لوگوں کا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اور اسی طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قوی تھے، قوی، ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ موسیٰ علیہ السلام کی صفت یہ بیان ہوئی ہے نا کہ اب قوی اور امین ہے۔ یہ قوت اللہ کو دین میں جو ہے وہ درکار ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن قوی جو ہے وہ ضعیف کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ بہتر ہے، محبوب ہے اور وہ بہتر ہے۔ وفی کل خیر، اگرچہ دونوں میں خیر ہے، دونوں میں مومن خیر سے خالی نہیں ہو سکتا، کیسا ہی مومن ہو اس میں خیر ضرور ہوتی۔ فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک، جو شے تجھے فائدہ دیتی ہے اس کی حرص رکھ، اس کی طرف بڑھ۔ واستعن باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد مانگ اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جا۔ کچھ لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دین میں سب سے بڑا راستہ جو شیطان کھولتا ہے انسان کو دین سے دور کرنے کا، یاد رکھ لیجئے، اس قاعدے کو سمجھ لیجئے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے۔
حسن الظن باللہ، اللہ پر حسن ظن رکھنا سب سے بڑی نعمت ہے اور ایمان کا سب سے بڑا شعبہ ہے جو اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے بندے کو دیا ہے۔ اللہ پر حسن ظن کسی بھی حالت میں، مومن کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ گناہ گار ہے نا، چلو گناہ ہو گیا تو کس کی نافرمانی ہے؟ رب کی ہوئی ہے نا، تو رب تو چاہتا ہے، ایک بندہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، مجھے چھوڑے گا نہیں، مجھے رد نہیں کرے گا، اگر مجھ سے گناہ ہوا میں نے رجوع کر لیا، وہ میری مشکل کو ٹال دے، وہی سب کچھ ہے، تو اللہ کہ نہیں اس کو بھگاؤ، اس کو دور کرو۔ ہاں یہ حسن ظن رکھ رہا ہے، اس کا ظن دور ختم کرو۔ یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ وقت تو لگ سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کچھ وقت تاخیر ہو جائے، اللہ بندے کو مضبوط کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے اور اس کی صبر میں تربیت کرتا ہے، اس کی اخلاص میں تربیت کرتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن نہایت الامر بالآخر اس بندے کو اللہ عزت دے گا، اس کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا، اس کو کامیابی دے گا اور اللہ اس کو فلاح عطا فرمائے گا۔ یہ یقینی بات ہے جب تک اللہ پر حسن ظن موجود ہے۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے، جو میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں اس میں ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، فرمایا کہ ولا تعجز، عاجز ہو کر نہیں بیٹھ گئی، عجز سے اللہ کے رسول نے پناہ طلب کی ہے، اعوذ بک من العجز والکسل، عاجز ہو کر نہیں بیٹھنا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے، اگر تجھے کوئی شے پہنچے، مصیبت پہنچے، لاحق ہو جائے، فلا تقل لو انی فعلت لکان کذا وکذا، پھر یہ نہ کہ اگر میں یہ کر لیتا نا تو ایسے 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 ہو جاتا، تیرے کرنے سے کیا ہو جانا تھا، تو انسان، تجھے کیا پتا، اللہ کے اختیار میں ہے، اگر تو نے کوئی غلط بھی کر دیا اللہ اس کو بھی خیر بنا سکتا ہے، نہیں بنا سکتا، بات تو تیرے اللہ سے تعلق کی ہے، لو انی فعلت لکان کذا وکذا، یہ نہیں کہنا ہے، ولیکن قل، کیا کہنا ہے، ما شاء اللہ، وہ قدر اللہ، وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر ہے، جو اس نے چاہا، جو اس نے چاہا سو مقدر فرمایا، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی ہمارے لیے نصیحت ہے۔ فرمایا کہ کلمہ لو نہیں کہنا، فإن لو تفتح عمل الشیطان، لو کا جو کلمہ ہے نا یہ شیطان کا راستہ کھول دیتا ہے، کیونکہ پھر آپ نے اللہ سے اپنی امیدیں قطع کر کے اپنی ہمت اور اپنے عمل پر آپ نے جو ہے وہ سارا تکیہ کر لیا، اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا، حالات ایسے تھے، یہ اسباب تھے، اسباب بالکل ہیں دنیا کے، اسباب کو اختیار کرنا واجب ہے شرعاً، لیکن جب کوئی چیز ہو جائے تو اس میں اسباب کو اصل محرک جاننا کسی بھی صورت میں یہ شرک ہے۔ مسبب الاسباب کو دیکھیں، فرمایا کہ کوئی بھی قضا، کوئی بھی فیصلہ ہو، لا یقضی اللہ من قضاء الا کان خیر اللہ، اللہ مومن کے لیے خیر بنا دیتا ہے، خواہ اس کے لیے تقدیر مقدور شر ہو مقدور خیر، اللہ اس کے لیے خیر بنا دیتا ہے۔ ایمان رکھیں اللہ پر، حسن ظن رکھیں، گر جائیں پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ آپ کا رب ہے رحیم کریم ہے، اللہ نے ایسا ہمارا رب ہے الحمدللہ، اور ایمان کی ایسی لذت ہے اس اللہ پہ حسن ظن میں، ایسا لطف ہے کہ انسان کے پاس اس سے بڑی دولت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے یہ بد نصیب لوگ تھے جنہوں نے یہ اللہ کی اس نعمت سے انکار کیا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، تو فرمایا کہ خذوا ما آتیناکم، پکڑو اس کو، لے لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من التوراۃ، تورات، بقوۃ ای بجد واجتہاد، مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، بھرپور محنت اور سنجیدگی کے ساتھ، وصبر علی اوامر اللہ، اور اللہ کے اوامر پر صبر کرتے ہوئے، صبر کے بغیر تو کچھ نہیں ملتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اپنے بندوں کو، پتہ نہیں کیا ایک سوچ ہے دنیا میں، انسان عجیب ہے کہ دنیا میں انسان جب کوئی کاروبار کرتا ہے، دنیا میں کوئی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مال و اسباب، متاع کو، دنیا کی نعمتوں کو، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، ناکامی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک رغبت ہوتی ہے، گرتا ہے، 100 بار بھی گرتا ہے، لگا رہتا ہے، نہیں مجھے مل جائے گا، مجھے مل جائے گا، میں نے یہ لینا ہے، مایوس نہیں ہوتا، ایک چھوڑ کر دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک در بند تو 100 در کھلے ہیں، یعنی یہ مقولہ آپ کو عام ملے گا۔ دنیا میں انسان کے پاس اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا، لیکن جب دین کا موقع آتا ہے، اللہ کے دین کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے اور معمولی سی پریشانی، وہ تو ہے نا، الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، جنت تو نہیں ہے، قید خانہ تو قید خانہ ہوتا ہے، فوراً مایوس ہو جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا حملہ ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، فرمایا کہ ای ما فی کتابکم، اذکروا ما فی کتابکم من تتلوہ وتتعلموا، کہ تو جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو اچھی طرح سے اس کا ذکر کرو، سمجھو، یاد کرو، کس طرح سے اس کی تلاوت بھی کرو اور اس کو سیکھو بھی۔ تو یہ تورات کے بارے میں ہے، تو ہماری کتاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِنَّمَا الَّذِي أُوتِيتُهُ أُوتِيتُ وَحْيًا،
مجھے جو دیا گیا ہے وہ وحی دی گئی ہے، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان کو نشانی دی گئی تھی جس کو دے کر ان کی قوم ایمان لے آتی، لیکن مجھے جو دی گئی ہے وہ وحی، آپ نے وحی ان پر وحی آتی تھی، ان پر بھی وحی آتی تھی، لیکن آپ نے بطور خاص وحی کا لفظ فرمایا، وحی کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی وحی کی خاص شان ہے۔ فرمایا کہ ارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، کہ میں امید کرتا ہوں کہ میں ان سب سے زیادہ میرے پیروکار قیامت کے روز ہوں گے۔ تو بہرحال اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے قوت سے پکڑنا ہے، قوت سے پکڑنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنا ذہن بھی دیں اس کو، اپنا دل بھی دیں، اپنے اوقات بھی دیں۔ بظاہر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کو دنیا میں ان اوقات میں کوئی شے نہیں مل رہی، اگر ہمارا ایمان کمزور ہے ہم یہ محسوس کریں گے، لیکن حقیقتاً دین و دنیا کی خیر اسی میں ہے، برکت اسی میں ہے، عزت اسی میں ہے، رزق بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے۔ لعلکم تتقون عذاب اللہ و سخطہ، کہ تم ڈر جاؤ، بچ جاؤ تاکہ تم۔ اچھا کیا فائدہ ہوگا اگر تورات کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، اس کو تھام لو گے اور اس کا علم حاصل کرو گے، اس پر عمل کرو گے، تو نتیجہ کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تقوی حاصل ہو جائے گا، اور تقوی تو اصل مراد ہے، تقوی اصل مراد۔ معلوم ہوا کہ جو شخص قرآن کریم کو بھی اسی طریقے سے ساتھ جب محبت سے اور محنت کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، تو اللہ اس کو تقوی عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو ہے یہ تقوی ہی مقصود ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت، کل عبادت کا نچوڑ خلاصہ تقوی ہے۔ جس کو تقوی مل گیا اللہ کی رحمت سے، اس کی عبادت انشاءاللہ وہ کامیاب ہے، اس کی عبادت مقبول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کتب علیکم القصاص کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ کی جتنی حدود ہیں، شریعتیں ہیں، احکام ہیں، عبادات ہیں، سب کا مقصود کیا ہے؟ تقوی حاصل ہو جائے۔ اور تقوی جب انسان کو ملتا ہے، انسان اللہ کی رحمت سے اس تقوی کے ساتھ دنیا میں چلتا ہے، پھر کیا ملتا ہے؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، انسان کو حق اور باطل میں فرق کرنے کی بصیرت مل جاتی ہے۔ وہ یہ سمجھ نہیں آتی، کچھ کنفیوژن ہے، یہ ہے فلاں ہے، اس لیے کنفیوژن ہے کہ ہم الا ماشاء اللہ تقوی سے دور ہوتے ہیں۔ اور فرقان یہ قرآن کریم کی صفت ہے اور اس کا ایک نام بھی ہے۔ اور فرمایا کہ تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے اور سختی سے، او لتکونوا من اہل التقوی، یا اہل تقوی میں سے ہو جاؤ۔ شیخ صاحب نے یہاں پر وہی ہے کہ ان کا کمال ہے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کا، کہ انہوں نے یہاں پر تتقون کے دو معنی کی۔ ایک لغوی مطلب ہے کہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے اور اس کی ناراضگی سے، اس کے غضب سے بچ جاؤ، ٹھیک، تقوی بچنا ہے نا، ڈھال ہے۔ اور دوسرا ہے او لتکونوا من اہل التقوی، یہ تقوی کا شرعی معنی ہے، تقوی کا ملکہ بھی تو ہے نا، بچ جاؤ اللہ کے، یہاں تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ دونوں معنی یہاں پر مراد، اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ قرآن کریم جو اتارا ہے تو قرآن کریم خود اپنی طور پر ایک خود بذات خود ایک مکمل لغت ہے، اہل تقوی کی، اہل ایمان کی، رسول اللہ کی، آپ کے صحابہ کرام کی پوری ایک لغت ہے۔ اس کا اپنا مزاج ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ اس کو صرف آپ عام ڈکشنری سے، جاہلی ادب سے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر اتریں گے اور جب صحابہ کرام کے جتنے آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے اللہ کے رسول کے، اتنا پھر آپ اس قرآن کو اس کے صحیح مفہوم کے مطابق سمجھیں گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تم پھر گئے اس کے بعد، یعنی تمہیں اللہ نے تم سے پختہ عہدوں پہ مان لیا لیکن تم نے اس کی پرواہ نہیں کی، تم نے پھر اس کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ اکبر، یہ پھر ان کی سختی کے اوپر دلیل ہے۔ یعنی فبعد هذا التأکید البلیغ، یعنی اس تاکید کے بعد جو کہ بڑی بلیغ قسم کی تاکید تھی، موقت تھی، پختہ عہدوں پہ ایمان اللہ نے تم سے لیا اور اس کو موقت کیا، پہاڑ اٹھا دیا اور پہاڑ کے خوف سے کہ ان پر گر نہ جائے انہوں نے تورات کو قبول کیا، اس کے باوجود یہ پھر گئے۔ فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کی رحمت کو دیکھیے صرف، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو یقیناً تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، لیکن اللہ کی رحمت پھر بھی شامل حال رہی۔ تم میں سے جو توبہ کرتے اللہ ان کی توبہ قبول فرماتا۔ تم پر اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے، کتنے بھیجے؟ انبیاء اور رسول بنو اسرائیل پر، یہ قتل کرتے اللہ پھر بھیجتے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی رحمت، رحمت ہی رحمت ہے، الرحمن الرحیم۔ تو اس اللہ سے کیوں انسان مایوس ہو اور کیوں اس کی نعمتوں کو معاذ اللہ کسی پہلو سے اپنے لیے مشکل جانے ان کا حصول یا ان کو حقیر سمجھے، اور انسان کیوں نہ اپنی زندگی سب کی سب جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے خرچ کر دے، اسی مقصد پر لگا دے۔
یہی اصل میں کامیابی ہے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ لکنتم من الخاسرین۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے میں، ہفتے والے دن میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے کہا ان سے كُونُوا، ہو جاؤ قِرَدَةً بندر، خاسئین ذلیل کیے ہوئے، ذلیل اور حقیر۔ یہ ایک واقعہ ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور یہ واقعہ جو ہے یہ اس کا یہاں پر بھی ذکر موجود ہے، سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تحقیق تم نے جان لیا، البتہ ضرور تم نے، تحقیق تم جانتے ہو، یعنی تمہیں معلوم ہے۔ کیا معلوم ہے؟ کہ تم میں سے بعض لوگوں نے ہفتے والے دن کیا کیا تھا، انہوں نے جو تجاوز کیا تھا اللہ کی حد سے، زیادتی کی تھی۔ اصل میں ان کا ذکر جو ہے نا اس واقعے کا ان کی کتاب کے اندر موجود نہیں تھا، لیکن ان کو معلوم تھا کہ یہ ہے، اور قرآن کریم میں جو اشارہ ہے، جو ذکر اس کا تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ تو اللہ نے ان کا وہ راز کھول دیا، ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول جو بیان فرما رہے ہیں یہ واقعی ہم میں یہ بات موجود تھی۔ تو ہوا کیا؟ فرمایا کہ دوسرے مقام پر فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ، ان سے ذرا پوچھئے اس بستی کے بارے میں، الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، جو سمندر کے کنارے تھی، بعض نے کہا بحر قلزم جو ہے اس کے ساحل پر یہ بستی ایلا کے نام سے موجود تھی، اور انہیں یہود کی ایک بستی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اعتدوا منکم فی السبت، ہفتے والے دن میں انہوں نے تجاوز کیا اور زیادتی کی۔ کیا کیا انہوں نے؟ کہ اللہ نے ان کو مچھلی کے شکار سے روک دیا، اور اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اور آزمائش بھی کیوں آتی ہے؟ دیکھیے جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے نا، تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اور اس آزمائش کے دو مقاصد ہوتے ہیں۔ یہاں تو انسان رجوع کر لیتا ہے، اور جو رجوع نہیں کرتا پھر اس کا دل مزید سخت ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے عذاب کے قریب ہو جاتا ہے، یا اس کا مستحق بن جاتا ہے، یا بڑے عذاب کی طرف وہ دھکیل دیا جاتا ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے اسی سورۃ الاعراف میں یہ جو ان کو 5 دن 6 دن اس دریا میں مچھلی نظر نہیں آتی، اور ہفتے والے دن فرمایا کہ اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، جب ہفتے کا دن ہوتا تو وہ مچھلیاں ابھر کر باہر نظر آ رہی ہوتی پانی سے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتہ نہیں ہوتا تو مچھلی نظر نہیں آتی تھی۔ شرع یہ شراع سے ہے نا، اونٹ کی گردن کو کہتے ہیں، اور شراعیہ لمبی گردن والی اونٹنی، یعنی وہ مچھلیاں ابھر کر، شریعت بھی اسی میں سے ہے، اس کا اپنا ایک الگ ایک لغوی تعلق ہے، انشاءاللہ پھر ان کو بیان کبھی کریں گے اللہ کی رحمت سے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اتنی واضح ہوتی، ان کا ظہور ہوتا کہ مچھلیاں نظر آ رہی ہیں دیکھنے میں، آزمائش ہے۔ اور آزمائش کیوں ہے ان کی؟ یہ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، اسی طرح ہم ان کو آزماتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو وہ فسق کیا کرتے تھے۔ جب کوئی قوم فاسق ہوتی ہے تو اللہ اس کے فسق کی بنا پر اس کو اس طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ 2 طرح کی آزمائشیں ہیں نا، یہ کونی آزمائش ہے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ شرعی آزمائش، کہ شریعت میں کچھ احکام ایسے ہوں، ان کی شریعت میں بعض ایسے احکامات تھے جو ان کے فسق کی بنا پر اللہ نے اتارے، جن میں سختی تھی، جو ہماری شریعت میں الحمدللہ اللہ نے ان کو دور کیا، اور ہمیں اللہ نے ایک طرح سے وسعت عطا فرمائی۔ ان کی شریعت میں بعض احکامات، احکام شرعیہ تھے، تو بعض سختیاں ایسی ہوتی ہیں، مواعظ ایسے واعظ، ایسی عبرتیں ہوتی ہیں جو کہ شرعی ہوتی ہیں، اور بعض کونی ہوتی ہیں، اللہ کی مخلوق میں، تخلیق میں، آفاق میں اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں، زلزلہ ہے، طوفان ہیں، سیلاب ہیں، قتل و غارت ہے، دیگر ایسے فتنے اور آزمائشیں ہیں جو کہ دنیاوی فتنے ہیں۔ یہ جو دنیاوی فتنے ہیں اس کے اندر پھر 2 طرح کے گروہ ہیں، کچھ انہیں قبول کر لیتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف اللہ کا خوف رکھتے ہوئے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو فزیکل کازز ہیں، اس کی فنامنن ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے، زلزلہ آیا، زمین کی پلیٹیں ہل گئی ہیں، فلاں ہو گیا، سونامی آ گیا، اس میں یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، اور بیمار ہو گیا، کسی کو فلاں مرض ہو گیا، یعنی وہ صرف دنیاوی جانب کو دیکھتے ہیں، دینی روحانی جانب کو بالکل نہیں دیکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو سبب ہے وہ صرف مادی سبب ہے۔ یہ خطرناک سوچ اور رویہ ہے۔ وہ اپنی کسی مصیبت کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے پہلو سے، دین کے، شریعت کے پہلو سے، روحانی پہلو سے دیکھتے ہی نہیں۔ ایسے لوگ ہیں، اور اللہ نے قرآن کریم ان کا ذکر فرمایا
فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اگر آسمان سے کوئی ٹکڑا جو ہے ان پر گر جائے نا، گرتا ہوا دیکھ لیں، کیا کہیں گے؟ سحاب مرکوم، بھائی یہ بادل ہے، طے دھرتا ہے۔ یعنی اس حد تک سختی موجود ہوتی ہے کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جو ریزننگ کرنی ہے، ریزننگ اس کا اللہ یا اس کی طرف سے کوئی تعلق نہیں کہ انسان رجوع کر لے، نہیں، وہ بس ہماری کسی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی دنیاوی چیزیں ہیں۔ تو یہ جو ڈھٹائی ہے نا، یہ کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی ہے اللہ کے ہاں، نہ دنیا کے عذاب سے اللہ کے عذاب سے بچا سکتی۔ تو یہی صورتحال تھی کہ ہفتے کے روز یہ آزمائے گئے۔ انہوں نے کیا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے، کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے جال لگا لیا کہ مچھلی آتی تھی ہفتے کے روز جال میں پھنس جاتی، بعد میں یہ اتوار کے روز یا اس کو نکال لیتے۔ یا انہوں نے یہ کیا کہ کچھ ایسے نالیاں بنا لی دریا میں اور ایک گڑھا کھود دیا کہ مچھلیاں اس میں آ جاتی، اکٹھی ہو جاتی، ہفتے کے روز خوب مچھلیاں ہوتی، پھر اس کو بند کر دو۔ آج بھی مچھلی فارم بعض ایسے بنائے ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان کے اندر یہی صورت ہوتی ہے، خاص طور پہ جو قدرتی پانی ہے پہاڑوں پہ اگر آپ جائیں، وہاں جو ایسے فارم بنے ہوئے ہیں، وہاں اس طرح سے صورتحال کہ پہاڑوں سے پانی آتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اور انہوں نے پولز بنائے ہوتے ہیں، ایک میں چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، پھر اس میں دروازہ کھلتا ہے اور بڑے میں جاتی ہے، پھر اس کے بعد جب بالکل وہ اپنے سائز تک آ جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، پھر چھوٹے سے ایک اور پول میں جاتی ہے، وہاں اس کو پھر وہاں سے نکال لیتے ہیں، تو پانی آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے کچھ انہوں نے کیا، لیکن ہیلا کیا التحایل علی شرع اللہ، یہ ایک فتنہ تھا جس میں گرفتار ہوا کہ اللہ کی شریعت میں ہیلوں کے ساتھ کام نکال کہ جی ہم نے تو ہفتے کو شکار نہیں کیا نا، مچھلی اکٹھی کر لی، پکڑ لیا، جال لگا لیا، اگلے دن نکاح، ہفتے کو ہم نے شکار نہیں کیا، لیکن مقصد جس سے اللہ نے روکا تھا، جس کام سے منع حرام قرار دیا تھا، اس کا ارتکاب کر لیا ہیلے کے ذریعے، اور یہ ہیلا گویا اللہ کو دھوکہ دے۔ علماء نے کہا کہ انسان معاذ اللہ اگر انسان سے معصیت ہو جائے تو گناہ جو انسان صراحتاً کرتا ہے، علی اعلان کرتا ہے، یہ چھوٹا گناہ ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ دینا ہیلے کے نام پر اور ہیلا کر یہ بڑا گناہ ہے۔ گویا کہ وہ اللہ کو معاذ اللہ ایک بچے کی طرح سمجھتا ہے، اس طرح بچے کو ایک دھوکہ دیا جاتا ہے نا کہ میں تو چکر دے رہا ہوں، میں نے اپنا کام کر لیا۔ التحایل علی شرع، تو اللہ کو فرمایا کہ لا ترتکبوا مرتکبت الیہود فتستحلوا محارم اللہ بادنی الحیل، کہ یہود کی طرح تم نے کام نہیں کرنا ہے کہ تم نے اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو معمولی ہیلوں کے ساتھ جائز کر لو، اور ان کے ہیلے کئی ہیں، ایک ہیلا اور بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرمایا کہ قاتل اللہ الیہود ان اللہ لما حرم شحومها جملوا ثم باعوا فاكلوا ثمنا، اللہ نے ان پر جو ہے وہ چربی حرام کی، انہوں نے اس کو جملوا، اس کو پگھلا لیا، پگھلانے کے بعد اس کو تیل بنا کر بیچ دیا اور اسی قیمت کھا لی، چربی کو استعمال نہیں کر سکے، اس کا آئل بنا کر اس کو بیچ کر اس کی پیسے لے لیے اور کہا جی ہم نے تو چربی استعمال نہیں کی۔ اس طرح کے ہیلے ہیں، یہ تحایل ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں بکثرت موجود ہیں کہ جہاں جی کرتا ہے والعیاذ باللہ بعض لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیلے اور خوبصورت ناموں کے ساتھ جو ہے وہ کر تو اللہ کے حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً، تم اپنے سے جو پچھلی امتیں ہیں یہود و نصارہ یا دیگر جو ایسی امتیں ہیں کفار، تم ان کے طریقے پر چلو گے، ایک طریقہ ان کا اپناؤ گے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، مثال کے طور پر آپ یہ بینکنگ کو دیکھ لیجئے، اسلامک بینکنگ کے نام پر بہت سے خوبصورت نام ہیں، مرابحہ ہے، مشارکہ ہے، ڈیمینشنگ مشارکہ ہے، جی ہم نے بینک کے ساتھ مشارکت کی، اس نے ہمیں گھر لے کر دے دیا، جی گھر لے کر دے دیا، جی بینک ہمارا پارٹنر ہے، ٹھیک ہے جی پارٹنر ہے، وہ مشارک ہے، چلیں جی مشارک ہے، اب ہم اس کو گھر کا کرایہ دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں جی؟ کرایہ دے رہے ہیں، جو اس کا پورشن ہے، جتنا حصہ اس کا میں اس کا کرایہ اس کو دے رہا ہوں۔ تھوڑے سے بعد جب وہ کرایہ قیمت میں کٹ رہا ہے، کرایہ کس میں کٹ رہا ہے؟ اس گھر کی قیمت میں جا رہا ہے، اور جیسے سے کرایہ دیتا چلا جائے گا قیمت کم ہوتی چلی جائے گی، بینک کا حصہ جو ہے وہ کرایہ وصول کرنے کا جو حق ہے وہ بھی کم ہوتا چلا جائے گا، اس کی ملکیت ڈیمینش ہو رہی ہے نا، کم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ دیکھو ماشاءاللہ کتنا اچھا طریقہ نکالا ہے۔ ہم مجھے بتائیں کہ کرایہ ایک شخص 100 سال دیتا رہے، 100 سال بھی کرایہ دینے سے وہ قیمت ادا ہوتی ہے چیز کی؟ تو کرایہ اس کے استعمال کی اجرت ہے۔ اس طرح سے آپ کوئی بھی چیز پکڑ لیجیے، کار فائنینسنگ ہے، آپ کو ہر چیز میں یہی لے ملتی، نام خوبصورت ہیں لیکن رسک سکیور کیا ہوا، ہر چیز میں بینک کو نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد جناب اسلامک ونڈو، ماشاءاللہ اسلامک فائنانس، خوبصورت مرابحہ، اور یہ نام دے کر تو کام، یہ سب حیل ہیں والعیاذ باللہ۔ اچھا لگے کسی کو یا برا لگے،
ہم نے حق بیان کرنا ہے. اسی طریقے سے جو ہے ان قوموں نے اللہ کے حرام کو حلال کیا. اس سے حرام حلال نہیں ہوتا, حرام حرام ہی رہتا ہے. اور اس طرح سے دیگر معاملات کے اندر یہ چیزیں کی جاتی ہیں. اللہ کے رسول نے سختی سے منع فرما دیا. یہ حیلہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا. اور جو بات سمجھنے والی ہے, سننے والی ہے, جب انہوں نے یہ کام کیا اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ان کے اندر جو ہے وہ 3 گروہ بن گئے قرآن کریم کے مطابق, جو اس سے مفہوم اخذ ہوتا ہے. ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے ان کو روکا کہ یہ کام نہ کرو, تم یہ ہیلے کے ساتھ مچھلیاں پکڑ رہے ہو, اللہ نے اس سے منع کیا, یہ کام عصیان ہے, تمرد ہے, طغیانی, نہ کرو. دوسری قوم نے ان کو کہا جو روکنے والے تھے لیکن خود وہ حرام کا ارتکاب نہیں کرتے تھے لیکن خاموش تھے. لیکن کیا تھے؟ خاموش. انہوں نے روکنے والوں سے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ, تم اس قوم کو واز کیوں کرتے ہو, اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے, ہلاک کر دے گا, یا ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے, شدید عذاب, یعنی اللہ نے ان کا فیصلہ کر ہی دینا ہے, تم انہیں روکتے کیوں ہو. ٹھیک ہو گیا. 2 طرح کی قومیں بن گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, جب اللہ نے جو ان کو حکم دیا اس کو یہ بھول گئے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات دے دی جو گناہ سے روکنے والے تھے. جو خاموش تھے ان کا کیا بنا؟ علماء کے 3 طرح کے اقوال ہیں یہاں پر. ایک قول یہ ہے کہ 2 طرح کے عذاب آئے تھے, یعنی بندر بنائے جانے سے پہلے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ, ایک سخت قسم کا عذاب آیا, اس میں وہ گرفتار ہو گئے. بندر نہیں بنے لیکن سخت عذاب میں جو خاموش تھے وہ گرفتار ہوئے. دوسروں نے کہا کہ نہیں, وہ بھی ساتھ ہی عذاب میں گرفتار ہوئے. تیسرے گروہ نے کہا کہ شاید وہ بچ گئے ہوں, ان کو عذاب نہ پہنچا ہو, لیکن قرآن ان کے بارے میں خاموش ہے. قرآن نے ان کی کوئی ضمانت عذاب سے نجات کی نہیں دی. اور یہ بات یاد رکھیے کہ تاخیر البیان وقت الحاجہ لا یجوز. جب کوئی چیز بیان کرنے کا موقع ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کو بیان فرما رہے ہیں اس حکمت کو, تو اللہ جس کی ضرورت ہے اس سے خاموش ہوں, اس بات کو بیان نہ فرمائیں, اس سے سکوت اختیار فرما لیں, تو وہ خود بیان ہوتا ہے, اس میں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جب اللہ نے اس پر نص فرما دیا, کلیئرلی بتا دیا کہ انجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے ان کو نجات دی جو گناہ سے روکنے والے تھے, تو دوسروں کے بارے میں جو خاموشی اختیار فرمائی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو میں نجات مل گئی. تو قرآن نے نہیں کہا. جب اللہ نے یہ فرما دیا اللہ ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتے تھے, اس لیے ہم نہیں جانتے. لیکن بہرحال وہ خطرے میں تو ہیں نا, وعید میں تو ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, ان کے اپنے اعمال کے بقدر. اگر کوئی عذر تھا اللہ معاف کرنے والا, اگر عذر نہیں تھا. اس سے معلوم ہوا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, یہ معاملہ خطرناک ہے. ہم جتنے اطمینان سے سمجھتے ہیں نا کہ بس میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں, اپنا چھوڑو نہ, کسی کو چھیڑو نہ, اور اس قسم کے جو اپروچز ہیں یہ اسلام اور دین نہیں ہے, یہ سیکولرزم کی اپروچ ہے. ان کے ہاں چلتی ہے, اور ان کے ہاں بھی صرف پرائیویٹ معاملات میں چلتی ہے. جب آپ کے اجتماعی معاملات آتے ہیں, نظام کی بات ہے, سیاست کی بات ہے, معیشت کی بات ہے, معاشرت کی بات ہے, وہاں پر کہتے ہیں کہ بس اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے, جو ہم کریں گے وہی سب کچھ ہے. اور جب پرائیویٹ معاملہ آتا ہے جی وہاں سب کچھ آزاد ہے, آپ مردے کو دفنائیں, جلائیں, نکاح کریں, نہ کریں, ویسے ہی آپ معاملات اپنا کرتے رہیں, اس میں ہر بندہ آزاد ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام دنیا میں خیر کو پھیلانے کے لیے آیا. ہر شخص جو مسلمان ہے, جس نے اپنے گلے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تختی لٹکائی ہوئی ہے, وہ خاموش نہیں رہ سکتا اللہ کے نافرمانی کو دیکھ. اس کا یہ فرض ہے کہ وہ خیر کو پھیلائے, امر بالمعروف کرے, نہی عن المنکر کرے, اور اسی انداز سے اسی اسلوب کے مطابق کرے جیسا کہ محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کی دعوت کا طریقہ کار ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نوجوان ہیں, مخلص ہیں, انہوں نے کچھ ایسے طریقے اپنا لیے ہیں جیسے کہ کوئی فلمی انداز ہے, ہالی ووڈ یا بالی ووڈ, کوئی تھیٹر کا سٹائل ہے, اور کہتے ہیں جی اس طریقے کے ساتھ جو ہے ہم ان لوگوں کو اپروچ کریں گے. یہ طریقہ کار دین میں نہیں ہے. دین کا اپنا ایک وقار ہے, اس کا ایک جمال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے, ان کی اپنی روایات تھیں, مشرکین مکہ کی اپنے کچھ ان کی روایات تھیں, ان کے خاص انداز تھے, ان کا اپنا ایک باتوں کو پھیلانے کا, اور دیگر بہت سے ان کے ایسے اسالیب تھے. اللہ کے رسول نے ان کو اختیار نہیں کیا. اللہ کے رسول نے صرف ان کے امراء کو خطاب کرنے کے لیے ان کا رنگ ڈھنگ نہیں اپنایا کہ میں امیر طبقے کو میں نے امپریس کرنا ہے, انسپائر کرنا ہے, میں مہنگی مہنگی چیزوں پر بیٹھ کر میں صرف وہی اپنا انداز زندگی کو دکھاؤں. ایسا نہیں ہے. آپ نے
حکمت ضرور اختیار کی ہے، لیکن انبیاء اور اللہ کے انبیاء اور رسول کے ساتھ جو لوگ چلنے والے تھے ہمیشہ وہ غریب طبقہ سب سے پہلے انسپائر ہوتا۔ قرآن کریم کہتا ہے اس کے اوپر، کیا کہا نوح علیہ السلام کی قوم نے، ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، تیرے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں ساری حقیر طبقہ ہے، موٹی عقل والے، ان کا یہ قول تھا نا۔ اور ہرقل نے کیا کہا؟ ہرقل نے یہی کہا نا، جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی بات ہوئی تو کہنے لگا کہ کس طرح کے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اس نبی پر؟ انہوں نے کہا کہ جو غریب طبقہ ہے وہ، اس نے کہا جی کذالک الایمان، اسی طرح سے اللہ کے سچے جو انبیاء اور رسول ہیں وہ ہوتے ہیں کہ ان پر جو طبقہ پہلے ایمان لے کر آتا ہے وہ قوم کے ضعفاء اور کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہر ایک کے لیے نمونہ تھے، آپ کے پاس اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا فرمایا، لیکن آپ نے اپنی زندگی کو سادہ رکھا۔ مرغوبیت کسی کلچر سے، کسی ثقافت سے، یا امیر طبقے کی زندگی کو مستقل اپنا لینا اور اسی کے وہ برانڈڈ ایک سٹائل بنا کر کہنا جی میں دعوت تبلیغ کر رہا ہوں، اور پھر آپ فلمی انداز میں وہ تمام چیزیں کرنا شروع کر دیں، یہ بذات خود ایک شر ہے۔ اور ہم یہ سن چکے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ایسا ایک شخص جس کو اللہ نے حرم کی امامت دی، آپ سن رہے ہیں بات، میں نام ہی لیتا ہوں، مشہور ہیں وہ امام، آج کل بڑا ان کا آ رہا ہے، حرم کی امامت کی سعادت ملی کہ حرم مکی میں کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سناتا ہے۔ اس کے بعد اس نے آہستہ، یہ انتکاس جو ہے نا انسان کا، جو فطرت اور انسان کے جو دین میں تغیر آتا ہے ایک دم سے نہیں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس نے کہا جی میوزک جو ہے وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر کرتے کرتے مزید جو اس طرح کے لہو و لعب ہیں ان کی اس نے جو ہے کچھ نہ کچھ تاکید کی، اور اس کے بعد وہ فلم میں آیا، اب وہ ہالی ووڈ کی بات کر رہا ہے، جس شے سے روکنا چاہیے تھا اسی شے میں خود داخل ہو کر اس کا داعی اور مبلغ بن گیا۔ یہی صورتحال ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ شروع میں، ابتدا میں اتنا سا سوراخ ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتے بڑھتے بڑا شگاف بن جاتا ہے۔ اسی لیے علماء، ائمہ کرام، محدثین اور صحابہ کرام ہمیشہ ادب پر زور دیتے کہ دین کا اپنا ایک ادب ہے، اور وہ طریقہ مت چھوڑو جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ دین کے اندر ایک وقار ہے، دین کو ضرورت نہیں کسی چیز کی، اس کے اندر اپنا وقار ہے، اپنا حسن ہے، اور اس کا اپنا ایک انداز ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بات اسی پہلو میں آ گئی، لیکن بات ریلیونٹ ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے ان کے انداز و اطوار کو اختیار کرنے سے سختی سے منع فرما دیا۔ تو 3 گروہ تھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نجات والے لوگ کون ہیں؟ ینہون عن السوء، یہ نہیں کہا کہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں، فرمایا ینہون عن السوء، برائی سے روکنے والے تھے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں صرف اچھی اچھی بات کر دو بس، کسی کو روکو نہیں، وہ مائنڈ کرے گا، برا محسوس کرے گا۔ بھائی اچھے طریقے سے بات کریں، اخلاق سے بات کریں۔ اگر برا محسوس کرتا ہے تو تیری اور میری کیا حیثیت ہے؟ جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستی تھی، جب انہوں نے پہلی دعوت دی، ابو لہب نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لہذا جماعتنا، خاندان کے لوگوں نے مخالفت کر دی۔ ہم ان سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں اخلاق میں، مخالفت ہوگی تو سمجھ آئے گا نا کہ حق اور باطل کا فرق ہوتا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ مخالفت ہوتی ہے، مخالفت ہو کر رہے گی، لیکن اسی میں خیر ہے، اللہ آپ کو عزت دینے والا ہے، اللہ آپ کو ان لوگوں کے دلوں میں آپ کی جگہ اور مقام بنانے والا، لیکن حق میں مداہنت نہیں ہونی چاہیے، انداز میں نرمی رکھیں، حکمت کے ساتھ بلائیں، لیکن یہ کہنا کہ نہیں روکنا نہیں چاہیے، بس میٹھی میٹھی باتیں کرو، نماز کی دعوت دو، اچھی بات ہے، نماز کے لیے بلائیں، مسجد میں لے جائیں، حلال کھانے کی دعوت دیں، لیکن اگر وہ سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کو چھوڑنے کی بات بھی کریں، اگر وہ زنا یا شراب کے اندر ملوث ہے اس کو منع کریں۔ فرمایا کہ جب وہ نہیں باز آئے، اعتدوا منکم فی السبت یعدون فی السبت، یعنی 2 مقام پر فرمایا، ان میں اعتداء تھا، یعنی وہ تجاوز کر گئے جب اللہ کی حد سے، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر، ذلیلین، حقیرین، ذلیل۔ یہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے ہفتے والے دن زیادتی کی، وهم الذین ذکر اللہ قصتهم مبصورة فی سورۃ الاعراف، سورہ اعراف میں اللہ نے تفصیل سے بیان کیا جو میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے، یہ ساری بات، یہ آیت مبارکہ، فأوجب لهم هذا الذنب العظیم ان غضب اللہ علیہم وجعلهم قردة خاسئین ای حقیرین ذلیلین۔ ان کے اس گناہ نے، یہ گناہ ان کا اللہ کے عذاب کا سبب بنا۔ کس طرح کے عذاب کا؟ اللہ نے کہا کہ بندر بن جاؤ، والعیاذ باللہ۔ کہتے ہیں جی بندر سے انسان پیدا ہوا ہے، اللہ نے عذاب دینے کے لیے بندر بنایا ہے، اللہ نے ذلیل کرنے کے لیے بندر بنایا ہے انسانیت کے بعض طبقات کو، بعض شریر گروہوں کو۔ اس میں کوئی سعادت، کوئی شرف نہیں ہے انسان کے لیے۔ اور جس کو اللہ نے اس طرح کا عذاب دیا، اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق اس کی نسل اور وہ قوم ختم ہو گئی ہے اور باقی نہیں رہی ہے۔ تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ، ہمارا اللہ نے شرف رکھا ہے انسانیت میں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس میں ہمارا ہم انسان ہیں، کونوا قردة خاسئین۔ اور پھر اس میں علماء نے کہا کہ یہ بندر بن جاؤ، بندر بنا دیے گئے،
اور کچھ نے کہا کہ ان کی چہرہ بندر کا تھا، جسم ان کا انسان کا تھا۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ ان کی پہچان تو ہو رہی تھی نا کہ یہ فلاں صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں مسٹر ہیں، یہ بندر بنے ہوئے ہیں، والعیاذ باللہ من ذالک۔ اور وہی صورتحال جو انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ معاملہ کیا ہیلے کے ساتھ، اللہ نے اسی طرح سے ان کو بظاہر یہ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں لیکن بندر ہو چکے ہیں اور ذلیل ہیں، حقیرین ذلیلین۔ اور یہ جو مسخ ہے والعیاذ باللہ، چہروں کا، جسم کا، انسانی صفات کا مسخ ہو جانا اور تبدیل ہو جانا جانور میں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کسی کو اللہ نے خنزیر بنایا، کسی کو بندر بنایا۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث ہیں، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں جو ہے وہ یہ خسف اور مسخ اور قذف جو ہے وہ ہوگا۔ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ، میری امت کے اندر دھنسائے بھی جائیں گے کچھ لوگ، اور مسخ بھی ہوں گے، چہرے ان کے بگاڑے جائیں گے، بندر و خنزیر بنائے جائیں گے، اور قذف بھی ہوگا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر ہوئی تھی۔ تو ایک شخص نے کہا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ متی ذالک، ایسا کب ہوگا، کب یہ اللہ کا عذاب آئے گا؟ فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور، جب گانے بجانے والیاں عام ہو جائیں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں اور شراب بھرپور پی جانے لگے۔ اور آپ دیکھ لیجیے جس قوم میں بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے، ابتدا چہرے کا مسخ تو اللہ جانتا ہے، لیکن دلوں کے مسخ اور صفات کا مسخ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ان کی حالت، ان کے انداز و اطوار، ان کی حرکات و سکنات وہ انسانوں سے مشابہت نہیں رکھتی، والعیاذ باللہ من ذالک۔ آپ نے فرمایا یکون فی آخر هذه الامت خسف ومسخ وقذف، اس امت کے آخر میں بھی اس طرح سے خسف، مسخ اور قذف ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ جب کہ غور کیجئے ذرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی خوبصورت یہ بات ہے اور کتنی حکمت پر مبنی یہ سوال ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے؟ ہمیں مسخ کیا جائے یا قذف کیا جائے اس امت میں یا خسف ہو، جبکہ اس کے اندر نیک لوگ، صالح لوگ بھی ہوں گے، پھر بھی یہ عذاب آئے گا؟ فرمایا نعم اذا ظہر الخبث، جب گندگی اور خباثت غالب آ جائے معاشرے میں اور روکنے والے لوگ نہ رہیں، صوفی رہ جائیں، فرمایا یہ عذاب آ کر رہے گا۔ صالح سے فرق نہیں پڑتا ہے، مصلح سے فرق پڑتا ہے۔ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، فرمایا کہ اللہ کسی بستی کو جو ہے وہ ہلاک نہیں کرتا ظلم کے ساتھ جب تک کہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہیں۔ مصلح فرمایا، صالحون نہیں فرمایا۔ صالح یہ حدیث میں آ گیا، صالح آپ نے سن لیا، قوم انہی کی یہود کی بستی کا واقعہ سن لیا، ان کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جب مصلح ہوگا شخص، اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ شخص مسلمان مومن صالح اور مصلح ہو، صالح اور مصلح ہو۔ اگر صرف صالح ہے تو عذاب سے نہ خود کو بچا سکتا ہے نہ اپنے معاشرے کو ہی بچا سکتا ہے۔ فجعلناها نکالا، فرمایا فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، تو ہم نے بنا دیا ان کو، اس بستی کو کیا بنا دیا، یا اس عقوبت کو، عذاب کو کیا بنا دیا؟ عبرت بنا دیا۔ لما بین یدیہا وما خلفہا، اس کے جو سامنے والے تھے اس بستی کے اور اس کے جو بعد والے تھے۔ علماء نے، ابن کثیر نے کہا کہ یہ زمان اور مکان دونوں کو شامل ہے، یعنی مکانی اعتبار سے بستی اور اس کے قرب و جوار والے جو تھے وہ، اور دور والے جو تھے، بستی کے دور والے جو علاقے تھے، ان سب کے لیے ہم نے اس عذاب کو، ان کی خبر جب پہنچی تو ان کے لیے عبرت اور واقعہ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، کہ تمہارے ارد گرد جو بستیاں ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے ظلم اور گناہ کی بنا پر۔ تو اللہ نے ہم تک خبر پہنچائی ہے۔ یہ زمانی اعتبار سے ہے۔ مکانی اعتبار سے کیا مطلب ہے کہ قریب، اور پھر اگر مکانی اعتبار سے لیں تو ما خلفہا سے مطلب کیا ہے کہ ان کے دور والے جو بستیاں ہیں۔ اگر زمانی اعتبار سے لیں تو ما خلفہا کا مطلب کیا ہے کہ ما بین یدیہا، ان کے زمانے کے لوگ، ان کے عصر کے لوگ، ما خلفہا، اور ان کے بعد والے، ان کے پہلے والے نہیں بلکہ ان کے خلف، امام کے معنی میں ہوگا، ان کے بعد والے لوگ، ہم نے اس کے لیے ان کو عبرت بنا دیا۔ نکال نکل سے ہے، نکل کہتے ہیں بیڑیوں کو۔ فرمایا قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان لدینا انکالا وجحیما، جہنمیوں کے لیے اللہ کے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ ہے۔ تو نکال ایسا عذاب ہے جو انسان کو ایسی ایک عبرت، مضبوط قسم کی عبرت مہیا کرتا ہے جس سے وہ رک جاتا ہے، جو اس کو گناہ کرنے سے روک دیتی ہے کہ یہ بندر اور خنزیر بنتے ہیں لوگ۔ کیوں بنتے ہیں؟
اللہ کی شریعت میں ہیلے نکالنے سے، اللہ کی حدوں کو توڑنے کی نیت سے، والعیاذ باللہ۔ چھوٹا عذاب تو نہیں ہے نا، کتنا بڑا عذاب ہے کہ انسان اللہ کے دین سے کھیلتا ہو، اللہ کے دین کو دنیا کے عوض بیچتا ہو، اس کو معلوم ہے حق کیا ہے، لیکن وہ صرف اپنے دنیاوی مقصد کے لیے اللہ کے دین کو بیچتا ہے، تو اس کا عذاب ہے۔ فرمایا اس کے لیے یہ عبرت ہے، اس کے لیے یہ نکل ہے کہ اس کے لیے بیڑیاں ہیں کہ رک جا، اس سے آگے مت بڑھ۔ اس پر اللہ کی سزا بہت سخت ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، ان کے لیے نکال ہے، اور متقین کے لیے کیا ہے؟ موعظت ہے، ان کے لیے نصیحت ہے۔ تو فرمایا کہ وَجَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْعُقُوبَةَ نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا أَيْ لِمَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْأُمَمِ، جو ان کے ساتھ جو اس وقت دور میں امتیں موجود تھیں ان کے لیے اللہ نے بنا دیا اس کو عبرت۔ وَبَلَغَهُ خَبَرُهَا مِمَّنْ هُوَ فِي وَقْتِهِمْ، اور ان کی خبر جو ہے ان کے وقت میں جو لوگ موجود تھے ان تک پہنچی۔ وما خلفها أي من بعدهم، اور ان کے بعد جو لوگ تھے ان تک پہنچی، ہم تک پہنچی بحمدللہ تعالی۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے، یہ نہیں کہ بنو اسرائیل کے لیے سارا کڑوا کڑوا ہے، ہمارے لیے میٹھا میٹھا ہے۔ ابن عباس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، تم ان کے لیے کڑوا تمہارے لیے میٹھا، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تمہارے ساتھ بالاولا ہو سکتا ہے اگر تم ان کے رخش قدم پر چلو گے تو۔ فرمایا کہ فتقوم علی العباد حجت اللہ، تو بندوں پر اللہ کی حجت اس طرح سے قائم ہو جاتی ہے اس نصیحت کو بیان کرنے کے بعد۔ وَلِيَرْتَدِعُوا عَنْ مَعَاصِي، اور تاکہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، رک جائیں۔ وَلَكِنَّهَا لَا تَكُونُ مَوْعِظَةً نَافِعَةً إِلَّا لِلْمُتَّقِينَ۔ دیکھو فرمایا نکالن، کچھ لوگ ڈر کے رک جاتے ہیں عذاب دیکھ کر، خوف ہوتا ہے نا، وہ دفعہ ایسے آپ کو لوگ ملتے ہیں کہ گناہ گار ہیں، لیکن جب کوئی حادثہ پیش آیا، کہیں پھنس گئے، کسی گاڑی میں آگ لگی، معاذ اللہ کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا، تو فوراً رک جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اس وقت وہ اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، نہیں یار گناہ نہیں کرنا، بڑا سخت ڈر لگ گیا۔ مجھے ایک بار جانے کا اتفاق ہوا اس طرح سے پہاڑوں پر، تو ہمارے ساتھ کچھ دوست موجود تھے، تو وہاں پر زلزلہ آ گیا، اتفاق کی بات تھی، وہاں موجود تھے، تو میں نے دیکھا کہ کثیر لوگ، کوئی نمازی ہے یا غیر نمازی ہے، سب لوگ خوف کی حالت میں ہیں، اور ان کو ڈر لگ گیا، اور وہ کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو غصہ آ گیا ہے، معاذ اللہ چاہے تو پہاڑوں میں پیس دے، ہم تو ہمارے تو ارد گرد پہاڑ ہیں، پتہ نہیں کیا بن جائے گا۔ یہ خوف کی صورت ہے نا، تو وہ نکال تو بن گیا ان کے لیے، وہ وقتی طور پر رک گئے، لیکن کیا ان کے لیے تقوی کا حصول کا باعث بنا، موعظہ بنا؟ نہیں، وہ للمتقین ہے۔ وہ کس کے لیے ہے؟ تقوی اسی کو ملتا ہے جس میں پہلے سے یہ تربیت موجود ہے نا کہ اللہ کا عذاب ہے، تو میں نے اس سے السعید من وعظ بغیری، دوسرے کو دیکھ کر میں اپنے لیے ایک موعظت حاصل کر لوں۔ یہ متقین کو حاصل ہوتا ہے جن کی بصیرت کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، وگرنہ وہ اللہ نے فرمایا مشرکین کے بارے میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور خالص جب طوفان میں گرتے ہیں، وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ وَإِذَا رَكِبُوا مُخْلِصِينَ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے تو اس وقت دوبارہ فَإِذَا هُم مُشْرِكُونَ، دوبارہ وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ یہود کی مانند جب تک مصیبت ہے سر پر، اور والعیاذ باللہ انسان کی یہ فطرت ہے، ہم دوسروں پر تنقید نہیں کرتے، صرف ہم اپنی حالت کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے ذرا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پر جب کوئی مشکل یا مصیبت آتی ہے ہم فوراً کہتے ہیں یار نفل پڑھو، صدقہ خیرات کرو، یار گناہ چھوڑ دو؟ ہاں، سوچتا ہے انسان، ڈرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ یار سارے مسائل دور ہو گئے ہیں، آج کل ماشاءاللہ حالات اچھے ہیں، تو پھر اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یار چلو خیر تھوڑا بہت میرا بھی حق بنتا ہے۔ اللہ اکبر، رب تو اس کا وہی ہے نا، یا کوئی اور ہے؟ وہی، اس کے اختیار میں وقت بھی ہے، اس کے اختیار میں حالات بھی ہیں، وہ جب چاہے جس طرح چاہے۔ تو سمجھے کہ میں امن میں ہوں، تجھے خوف میں چھوڑ دے، امن میں پکڑ لے، تیرے پاس کیا ضمانت؟ تو یہ پھر تقویٰ ہے، اللہ کی معرفت کے ساتھ ہے۔ یہی شیخ صاحب فرما رہے وَلَكِنَّهَا لَا تَكُونُ مَوْعِظَةً نَافِعَةً إِلَّا لِلْمُتَّقِينَ وَأَمَّا مَنْ عَدَاهُمْ فَلَا يَنْتَفِعُونَ بِالْآيَاتِ، اور جو متقین کے علاوہ لوگ ہیں وہ ان آیتوں سے فائدہ اور نفع حاصل نہیں کرتے، والعیاذ باللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کے مواعظ سے، اس کی عبرتوں سے، اس کی نصیحتوں سے جو ہے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کا عامل بنا دے۔ واللہ ہم کسی بھی اعتبار سے کسی سے بہتر نہیں، ہمیں خود نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونے پر، ہم نہیں جانتے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں یا جو بیان کر رہے ہیں، میں جو بیان کر رہا ہوں یہ دعویٰ تو نہیں ہے، بیان ہی ہے اس وقت، لیکن اس بیان کی روشنی میں اگر اپنا جائزہ لوں، مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ اللہ مجھے کس صف میں کھڑا کر دے، والعیاذ باللہ، کسی منافق کی صف میں کھڑا کر دے، کسی فاسق کی صف میں کھڑا کر دے، یا اگر اس کی رحمت مجھے گھیر لے تو متقین کی صف میں کھڑا کر دے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے۔
مجھے ڈرنا چاہیے اور مجھے اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا, یہی مقصود ہے قرآن کریم کا, یہی تدبر ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وباللہ تعالی توفیق, وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد.